السلام علیکم دوستو، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، وقت ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرہ کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرہ کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھیں اور سامنے نمرہ کو بے سود دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرہ، میری بچی، کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تپانے لگیں۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمرہ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس طرح دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی، آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی طرف گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے۔ وہ تھوڑا سا کھسمسائی تھی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرہ، کیا ہوا؟ الفت بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی، یہ بلا وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آئی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ مگر نمرہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن امی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اسے دفع کر، تو بتا تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرہ نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا، وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر سے کمر ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل پہن کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی، کتا آج بھی بھونک رہا تھا اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ تاری ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی تھی۔ سامنے وہی بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن، سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی، شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرہ کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے اور یہ خون نمرہ کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیخی۔ تبھی تو بلا گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرہ نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں ہی اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا، وہ شاید اسی قبرستان کا تھا۔ اس نے بولا، میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، مگر تم جیسی ہی ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا جب نمرہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور ریلنگ سے جا چپکی۔ تو پھر وہ ہکلائی، تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی۔ نمرہ کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا۔ نمرہ کو سمجھ نہ آیا اور جب تک سمجھ آیا تب تک وہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرہ کے جسم میں موجود تھا اور کہا لگا کر ہنسا تھا اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے تھے اور آگے کی طرف کر لیے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھیں۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دی۔
دفع ہو جا یہاں سے بڑھیا، وہ دھڑا تھا، اور الفت بیگم تو اس کی انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ غرایا تھا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری بچی یہ کیا حالت بنا کر رکھ دی ہے اپنی، وہ نم لہجہ میں بولی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا تھا، اور دھکا اس زور کا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئیں۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی اور وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولیں، اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب آ گئے۔ کیا ہوا بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب، مجھے نمرا ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئیں۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرا ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیگم، آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، وہ تعصب سے بولیں۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح میں کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے، وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئیں میں آپ کو لے چلوں، انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہاتھ کے اشارہ سے اسے روکتے ہوئے بولے تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا ہے، وہ پیشانی پر بڑ ڈال کر بولے۔ جی میں نے بند کر دیا تھا، وہ الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو نہیں کھول دیا؟ یکدم ان کے ذہن میں پریشانی ظاہر ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا اور تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور ہاتھ پیر مار رہی تھیں۔ اشرف، مجھے بچائیں، وہ گلے پر ہاتھ رکھے گڑ گڑائیں۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئیں۔ نمرا کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے۔ جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھورا تھا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا تھا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کراہ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔
اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ یہ سب اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر مجبور تھے، انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ مجھے، تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا، بیڈ کے گرد گھیرا بنا دیا۔ اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرہ کے رونے کی آواز ابھری، امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میری بچی۔ وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی اور کھولنے ہی لگی تھی کہ مولوی صاحب نے کہا، رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے۔ تو اس نے غصے سے ہنکارا بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے دے گی؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو اس نے کہا لگایا، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا اور دھاڑتے ہوئے بولا اور دوبارہ پھر پیچھے لیٹ گیا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اور چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا ہو گیا اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے وہ تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گردن ادھر ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے تھے اور مولوی صاحب کو دیکھا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کی مت سنو، اس نے جو کچھ بھی کیا اسے میں دیکھ لوں گا، آپ بس یہ تعویذ اس کے گلے میں پہنا دو۔ کافی تگ و دو کے بعد آخرکار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا تھا اس نے، مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹے اور محنت کے بعد آخرکار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا تھا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا۔ نمرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو اس بچی کے ہاتھ، بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں اور وہ ماں کے آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثہ کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا، اس لیے آج وہ باہر نکلی تھی۔ گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلہ نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی۔ بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمرہ نے اٹھا کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا، وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ گیا نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔